کہ جب تم دیکھو کہ حکمران ظالم ہو چکا ہے اور وہ عدل و انصاف سے عاری ہو چکا ہے اور وہ سنت رسول کا باغی ہو چکا ہے، وہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اپنے تکبر میں اسلام کو پیچھے رکھ چکا ہے، تو اس وقت جو حالات کو دیکھتا رہا اور ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہوا، فرمایا کل قیامت کے دن اسی ظالم کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ فرمایا یہ وہ حدیث ہے اور یہ وہ فرمان ہے جس کے لیے حسین ابن علی یہاں تک پہنچا ہے کہ یا اے امام المتقین، آپ مہربانی فرمائیں، آپ یوں نہ جائیں، کوفہ والے اگر بے وفائی کر گئے اور آپ کو یہ خبر قادسیہ پر پہنچ چکی تھی کہ مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، اور آپ نے کافی دیر سوچ بچار کے بعد فرمایا کہ ہم تو کربلا جائیں گے، ہم تو کوفہ جائیں گے، مسلم بن عقیل کے 6 بیٹوں نے کہا اے امام المتقین، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا جیسا تم کہتے ہو حسین ابن علی بھی ویسا کہتے۔ پھر کہنے لگے نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا جو آپ کے ساتھ تھے ان میں 12 صحابہ تھے، باقی آپ کے رفقا تھے، تابعین تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ امام مہربانی فرمائیں، ہم اب واپس ہی کرتے ہیں، خبر تو پہنچ چکی ہے کہ کوفہ والے بے وفا ہو چکے ہیں اور مسلم بن عقیل شہید کر دیے جا چکے ہیں، تو اب ایسا کرتے ہیں واپس چلتے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کہیں آپ کے بچوں کے سامنے پیاسا شہید نہ کر دیں۔ تو اس وقت امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، اور یہ بات آج نہیں، میرے بچپن میں میرے نانا پاک نے مجھے بتایا کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بات میں جانتا ہوں، لیکن اگر آج حسین ابن علی حق کے لیے نہ نکلا تو قیامت کی صبح تک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ میں قیامت کی صبح تک کے لیے ظالموں کے خلاف ایک حجت تمام کرنے جا رہا ہوں، ایک اسوہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کربلا پہنچے، آپ کو عمر بن سعد کا لشکر روکنے کے لیے آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو پہلے بصرہ کا گورنر تھا، فوری پالیسی کے ذریعے سے تبدیل کر کے کوفہ کا گورنر مقرر کیا، نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا۔ اس نے آتے ہی ظلم و جبر شروع کر دیا کوفہ کے لوگوں پر۔ کوفہ کے شیعہ پہلے ہی بزدل اور بدماش تھے، انہوں نے اپنی ساری بیعتیں توڑنا شروع کر دی، یعنی کہ گویا کانفرنس سے شروع ہو گئی کہ ہم حسین ابن علی سے بیعت توڑ رہے ہیں، ہم حسین ابن علی سے دستبردار ہو رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیمے جلانے کی جو روایت ہے وہ بھی ایک ضعیف روایت میں ملتی ہے، اور یہ اس کی وجہ لکھی گئی ہے کہ خیمے جلانے والے کوفہ کے وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے حسین ابن علی کو، تاکہ وہ خط جل جائے جو خط حسین لے کر آئے ہیں، تاکہ قیامت تک کے لیے ہمارا نام زمانے کے سامنے نہ آئے کہ غدار کون تھے، وہ بے وفائی کرنے والے کون تھے۔ تو کربلا میں جب آپ نے خیمہ لگایا اور آپ خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے دختران اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کا، بڑے ظالم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زینب نے دوپٹہ نعوذ باللہ اتار دیا اور باہر نکل آئی کھلے بالوں کے ساتھ، یہ بہت بڑی توہین ہے، بہت بڑی گستاخی ہے آل رسول کی۔ یہ ہائے کرنے والی عورتیں نہیں تھیں، یہ نبی کا خاندان تھا، یہ صبر اور استقامت کے پہاڑ تھے۔ آپ نے عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے بیٹے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب آپ کے سارے صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے ساتھ ملنے والے سارے رفقا شہید ہو گئے، تو اس وقت عبداللہ بن حسین نے آپ سے کہا یا اے ابا جان، میں آپ کی شہادت نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جن کے یہ جذبے ہوں ان کی مائیں سروں سے دوپٹے نہیں اتارا کرتی۔
قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا میں آپ سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھ سے آپ کی شہادت نہیں دیکھی جائے گی۔ جو یہ جذبے رکھتے ہوں ان کی مائیں بلا کیسے سروں میں خاک ڈال سکتی۔ نبی کی تربیت یافتہ حمزہ کی شہادت پر جب سیدنا حمزہ کا غسلہ کر دیا گیا تو بہن نے جو الفاظ کہے تھے، یہ وہ بہن تھی جو نبی کے گھر میں پرورش نہیں پائی، نبی کے چچا کے گھر پرورش پائی، اور جنہوں نے نبی کے گھر پرورش پائی ہو ان کے استقامت اور صبر کے کیا کہنے۔ سیدہ حمزہ کی بہن نے جب بھائی نے کہا نا، بیٹے نے کہا آپ یہ لاش نہ دیکھیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ مسئلہ ہوا ہے، کہیں عورت ذات ہے، گھبرا نہ جائے، تو اس وقت اس بہن نے کہا تھا میں نے سنا ہے میرے بھائی کے ناک کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دیے گئیں، میرے حمزہ کا سینے سے کلیجہ نکال لیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے لیے ہی ہوا ہے نا سب کچھ، ہم اس پہ راضی ہیں۔ اور جب آپ آخری مرتبہ گھوڑے کی زین پر سوار ہوئے اور آپ نے اس وقت فرمایا زینب یہ میری بیویاں، میرے بچے اور میری یہ بچیاں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور واپس نہیں آؤں گا، لیکن ان کے پردے کا خیال کرنا۔ اور 9 محرم کو یعنی شب عاشورہ کا دن تھا، رات کو آپ نے خندق کھدوائی اپنے خیمے کے سامنے، اس میں آگ جلوائی۔ کوفیوں کے لشکر میں عبید اللہ بن زیاد کا ایک کتا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے حسین تو نے دنیا میں آگ لگا لی ہے، نعوذ باللہ کل آنے والے کل میں تو آگ تھی تمہارے لیے، آج ہی لگا دی دنیا میں آگ۔ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا تو نے حسین ابن علی کو اتنا کمزور سمجھا ہے؟ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تجھے پکڑے۔ تاریخ کے مورخ نے 3 کتابوں میں یہ حوالہ موجود کہ اسی وقت وہ بدبخت گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں گھوڑے کے رسے میں پھنسا اور گھوڑا بھاگا اور اس نے سیدھا اسی آگ میں آ کر اس کو ڈال دیا اور وہ جل کے حسین ابن علی کے سامنے مر گیا۔ یہ کہنا کہ بڑے مظلوم تھے، بڑے رو رہے تھے، ہائے ہائے تھی، اللہ کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں تھا کربلا کے میدان۔ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے تو انہوں نے ایک آواز دی، یا اے میرے چچا، تو سیدنا حسین دوڑے ہوئے آئے، آپ کے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کی تلوار تھی جو آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ دوڑے ہوئے آئے، کوفیوں کا 22,000 کا لشکر آپ کے سامنے ٹک نہ سکا، جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح آگے سے دوڑنے لگے کہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو آپ نے سیدھا آ کر ان کو اپنے جسم یعنی ان کا جسم اقدس کو اٹھایا، قاسم بن حسن کے پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا اے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ اور کندھوں پر 18 سال کے نوجوان کی لاش اٹھا کر ان کو خیموں کے ساتھ آ کر لٹایا، ہائے نہیں کی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا۔ کسی کتاب میں، غیروں کی کتابوں میں یہ حوالہ نہیں ملتا، یہ تو بازاری لوگوں نے پیسہ بٹورنے کے لیے کربلاؤں کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ کربلائیں تو ایک ایمان اور جذبہ جہاد پیدا کرنے کی داستان ہے کہ اللہ کے لیے کس طرح مار مٹا جاتا ہے۔ آپ آخری مرتبہ جب نکلنے لگے تو آپ نے سیدہ زینب نے فرمایا کہ مجھ سے عبداللہ کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ یہ شمر جو ہے یہ آپ کا سیدنا علی المرتضیٰ کا سالہ ہے، یہ شمر بدبخت سیدنا علی المرتضیٰ کا سالہ ہے، سیدنا حسین ابن علی کا ماموں ہے بڑا۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ تو آپ نے سیدنا عبداللہ کو اٹھایا 2 سال کے، فرمایا آخری بار ان کا دیدار کروں، دیکھنے لگے، بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے۔
اور آپ نے شمر سے کہا کہ تمہاری دشمنی حسین سے ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو تو پانی پلاؤ۔ تو حرملہ یہ بدبخت نے تیر کا نشانہ لیا۔ وہ تیر کوئی عام نہیں تھا، وہ جانوروں کا شکار کرنے والا تیر تھا، اور وہ نشانہ خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں ہے۔ یہ چھری چلنی تھی۔ ابراہیم کی اسماعیل کی باری آئی تو چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال لیا گیا۔ یونس کی باری آئی تو زندہ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا گیا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن قیامت کی صبح تک کے لیے امت کو پیغام دینا تھا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اس حد تک بھی جانا پڑے تو گریز نہ کرنا، دریغ نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ آپ نے زہیر بن قیم سے کہا کہ جاؤ شمر سے کہو مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ کے اکثر دوست شہید ہو چکے تھے، چند ہی باقی تھے، لیکن اس نے کہا جاؤ جاؤ تمہاری نمازیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا لعنت ہو تجھ پر اور تیری نسلوں پر، جس گھر کے تو فعل نماز ملی آج اسی کو کہتے ہو کہ نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے پھر آخری خطبہ جو حجت کے لیے فرمایا دیکھو لوگوں، تم ظلم پر اتر آئے ہو، تم میرے خون کے پیاسے بن گئے ہو، مجھے بتاؤ میں نے تمہارا کوئی خون بہایا ہے؟ میری تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو میرے بابا کا نام علی المرتضیٰ ہے، میری ماں کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، میرے نانا کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو، کیوں آخرت برباد کرتے ہو؟ لیکن آگے سے تیر چلتے ہیں، کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ تو آپ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے ہیں، آپ کے جسم پر 122 تیر کے زخم تھے اور 33 تلواروں کے زخم تھے اور 34 نیزوں کے گھاؤ تھے۔ آپ زمین پر گرے اور آپ سجدے میں گرے، اور شمر نے کہا جلدی کرو سر اتار دو اس کا۔ کافی لوگ آگے بڑھے لیکن ڈر گئے، ہاتھ کانپ گئے کہ ہم اتنا بڑا ہاتھ کیسے آگے بڑھائیں۔ پھر اس نے گالیاں دی۔ پھر خولی بن یزید بدبخت آگے بڑھا، اس نے خنجر نکالا اور امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ وہی گردن تھی جس پر میرے نبی نے بوسے لیے تھے، لیکن آج یہ کربلا میں کٹ کے مجھے اور آپ کو پیغام دینے کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس حد تک بھی جانا پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ ہم نے چند ٹکوں کے خاطر اللہ کے کتنے احکامات توڑ دیے۔ مؤذن اذان دیتا رہا۔ یہ ظلم کی داستانیں ہیں، لیکن یہ صرف 10 دن کے لیے نہیں ہے کہ رونے رلانے کے لیے نہیں تھی، یہ پیغام عبرت تھا کہ ہم یہ داستانیں سن کر ظالم ظلم سے باز آ جاتا، فاسق فسق سے باز آ جاتا، شرابی شراب سے باز آتا، زانی زنا سے باز آتا، بے نمازی نماز پہ آ جاتا کہ حسین ابن علی آل رسول، لال رسول، نواس رسول، اتنا کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر جائے، اور ہمارے پاس کیا حجت ہوگی کل قیامت کے دن کہ گاہک کھڑے تھے، دوست بیٹھے تھے گٹر پر اس لیے نماز پڑھنے آئے تھے، موبائل چل رہا تھا اس لیے نماز چھوڑ دی تھی۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں امام عالی مقام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شیر فرزند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعہ۔